بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرتے وقت چہرہ روشن کر دینے والی تسبیح۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، دنیا کی یہ زندگی ایک عارضی سفر ہے، ایک ایسا مختصر قیام جس کے بعد ہر انسان کو اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ انسان دن رات اپنی خواہشات، مصروفیات اور فکر معاش میں اس قدر الجھ جاتا ہے کہ وہ اس سب سے بڑی حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ ایک دن اسے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے نہ کوئی بادشاہ بچ سکا اور نہ کوئی فقیر، لیکن اس حقیقت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایسے اعمال، ایسی عبادات اور ایسے اذکار رکھ دیے ہیں جو نہ صرف دنیا میں سکون اور برکت کا باعث بنتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ انہی عظیم اذکار میں سے ایک ایسی بابرکت تسبیح ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسے پڑھتا ہے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن کر دیا جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں وہ لمحہ جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، سانسیں مدھم ہو رہی ہوتی ہیں، عزیز و اقار ارد گرد جمع ہوتے ہیں اور انسان اپنی زندگی کے تمام اعمال کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش ہونے والا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے۔ کسی کا چہرہ خوف اور گھبراہٹ سے سیاہ ہو جاتا ہے اور کسی کا چہرہ نور سے جگمگا اٹھتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے مناظر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ۔ یہ روشنی دراصل انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، اس کے ایمان، اس کے ذکر اور اس کے رب سے تعلق کی علامت ہوتی ہے۔ شداد بن حاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بادیہ نشین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کے ساتھ ہو گیا۔ پھر اس نے عرض کیا، میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض اصحاب کو اس کا خیال رکھنے کی وصیت کی۔ جب کہ ایک غزوہ ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال غنیمت میں کچھ لونڈیاں ملیں تو آپ نے انہیں تقسیم کیا اور اس کا بھی حصہ لگایا۔ چنانچہ اس کا حصہ آپ نے ان اصحاب کو دے دیا جن کے سپرد اسے کیا گیا تھا۔ وہ ان کی سواریاں چراتا تھا۔ جب وہ آیا تو انہوں نے اس کا حصہ اس کے حوالے کیا۔ اس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے لیے لگایا تھا۔ تو اس نے اسے لے لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے تمہارا حصہ دیا ہے۔ تو اس نے کہا، میں نے اس حقیر بدلے کے لیے آپ کی پیروی نہیں کی ہے، بلکہ میں نے اس بات پر آپ کی پیروی کی ہے کہ میں تیر سے یہاں مارا جاؤں۔ اس نے اپنے حل کی طرف اشارہ کیا، پھر میں مر جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا وعدہ سچ کر دکھائے گا۔ پھر وہ لوگ تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، پھر دشمنوں سے لڑنے کے لیے اٹھے تو انہوں نے کچھ دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اٹھا کر لایا گیا اور انہیں اسی جگہ تیر لگا تھا جہاں انہوں نے اشارہ کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ وہی شخص ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اس نے اللہ سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا وعدہ اسے سچ کر دکھایا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبے قمیض میں سے اسے کفنایا، پھر اسے اپنے سامنے رکھا اور اس کے جنازے کی نماز پڑھی۔ آپ کی نماز میں سے جو چیز لوگوں کو سنائی دی وہ یہ دعا تھی، اے اللہ، یہ تیرا بندہ ہے، یہ تیری راہ میں ہجرت کر کے نکلا اور شہید ہو گیا۔ میں اس بات پر گواہ ہوں۔ ایک صحابی رسول کا مثالی احساس گناہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا کہ ایک صحابی کعب بن عمرو آئے اور کہا، یا رسول اللہ، مجھ پر حد واجب ہو گئی ہے، آپ مجھ پر حد جاری کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کچھ نہیں پوچھا، بیان کیا کہ پھر نماز کا وقت ہو گیا اور ان صاحب نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تو وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا، یا رسول اللہ،
مجھ پر حد واجب ہو گئی ہے۔ آپ کتاب اللہ کے حکم کے مطابق مجھ پر حد جاری کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا، کیا تم نے ابھی ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا جی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا۔ فرمایا کہ تیری غلطی یا حد معاف کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کون سا گناہ کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا کہ وحی کے ذریعے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ گناہ بتلا دیا تھا کہ وہ صغیرہ گناہ تھا نہ کہ کبیرہ۔ مذکورہ حدیث کے اس ٹکڑے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابی رسول کا یہ عقیدہ انتہائی ٹھوس تھا کہ قیامت کے دن کا عذاب دنیا کی سزا سے بہت زیادہ سخت ہوگا۔ گناہ گار کے گناہ کو چھپا کر اس کی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صحابی کو ڈانٹا نہ اس سے گناہ کی تفصیل پوچھی۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اس صحابی سے حد والا کوئی بڑا گناہ نہیں ہوا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی پر حد نافذ نہیں کی۔ اگر حد والا گناہ کیا ہوتا تو حد نافذ فرماتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے تھے، کیونکہ چھوٹے گناہوں پر اصرار بھی گناہ کو بڑا بنا دیتا ہے۔ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ میں جلدی کرنی چاہیے۔ سنت کے مطابق فرض نماز ادا کرنے سے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دین اسلام انتہائی آسان اور ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ ایک دیہاتی صحابی کے ساتھ محمد رسول اللہ کی خوبصورت و مثالی دل لگی کا واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی صحابی جن کا نام ظاہر بن حرام تھا، دیہات سے آتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی نہ کوئی ہدیہ لے کر آتے تھے، اور جب وہ واپس جانے لگتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بہت کچھ دے کر رخصت فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ ظاہر ہمارا دیہات ہے اور ہم ان کا شہر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت فرماتے تھے، گو وہ رنگت کے اعتبار سے قابل صورت نہ تھے۔ ایک دن ظاہر اپنے سامان کے پاس کھڑے اسے بیچ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے سے آئے اور انہیں لپیٹ کر ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ کہنے لگے کہ کون ہے، مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے ذرا غور کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان گئے اور اپنی پشت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کے قریب اور قریب کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز لگانے لگے کہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کھوٹا سکہ پائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن تم اللہ کے نزدیک کھوٹا سکہ نہیں ہو، بلکہ تمہاری بڑی قیمت ہے۔ دیہاتی صحابی ہدیے کے طور پر ایسی چیز لاد کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ لاتے تھے، جو چیزیں مدینے میں نہیں پائی جاتی تھیں، کیونکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ہدیہ دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ دوسری حدیث ہے۔ واقعہ مذکورہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت منظر نظر آتا ہے، وہ یہ کہ دیہاتی صحابی کو جب پتہ چلا کہ پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے آزراہ محبت چمٹا لیا ہے، تو وہ اور زیادہ اپنی پیٹھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے چمٹانے لگا، تاکہ ان کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور زیادہ گہری ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور زیادہ برکت حاصل کر سکے۔ دیگر صحابہ کرام نے جب یہ خوبصورت منظر دیکھا تو وہ آرزو کرنے لگے کہ کاش ظاہر کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چمٹا لیتے۔ جب وہ دیہاتی واپس ہونے لگتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے سامان سفر تیار کرتے، یعنی ہدیہ کے جواب میں انہیں مدینہ منورہ کی کچھ خاص چیزیں عطا فرماتے جو دیہات میں نہیں ملتی تھیں۔ یہ حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تواضع کے بارے میں بڑی عظیم الشان حدیث ہے، اس طور پر کہ ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بد شکل تھے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف بھی پوری توجہ فرماتے، ان کا ہدیہ قبول فرماتے، ان سے محبت کرتے۔
ان سے دل لگی کرتے اور ان کے ہدیے کے جواب میں انہیں بھی ہدیہ عطا فرماتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ میرے اس غلام کو کون خریدے گا، تو انہوں نے اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے کہا تھا کہ میں تو بہت سستا ہوں، یعنی میری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دل جوئی فرماتے ہوئے کہا، نہیں، تم اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو۔ گھر والوں، دوستوں اور بچوں وغیرہ کے ساتھ ہنسی مذاق کوئی معیوب اور بری چیز نہیں، بلکہ سنت رسول ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہنسی مذاق شریعت کے دائرے میں ہو۔ اللہ کے نزدیک کسی انسان کو مقام و مرتبہ محض اس کی خوبصورتی، رنگ و نسل اور قد و قامت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت، ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ملتا ہے۔ یہ واقعہ اس بات پر بین ثبوت ہے کہ ظاہر بن حرام دیہاتی صحابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے اللہ کے مخلص بندے تھے۔ اسی وجہ سے انہیں اللہ کی طرف سے یہ رتبہ بلند نصیب ہوا۔ ناظرین، خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر یا فاجر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ کرے تو اسے بے وقوفیوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندے کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں پر جہنم کی وادیوں میں جلسانے والی، اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے اس کے دربار میں حاضری کی اجازت دیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ آخروی اور ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا، اور انسان کا دائرہ فانی سے دائرہ بقا کی طرف کوچ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے، روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، اور موت پر توبہ کا دروازہ بند اور جزا و سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹے، بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایام ہماری زندگی میں کم ہو گئے۔ موت ایک مصیبت بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہی تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے، جن میں سے چند آیات پیش خدمت ہیں۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اور وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کا معیار ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے اور داخل جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔
ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اے پیغمبر، تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد بشر کے لیے طے نہیں کیا، چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری اور اچھی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہمارے ہی پاس لوٹ کر آؤ گے۔ تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ اے نبی، تم کہہ دو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے آ ملنے والی ہے، یعنی وقت آنے پر موت تمہیں ضرور آج چکھ لے گی، چنانچہ جب ان کی مقررہ میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ نہ کسی متنفس کو یہ پتہ ہے کہ زمین کے کس حصے میں اسے موت آئے گی۔ ان مذکور آیات سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کا مرنا یقینی ہے، لیکن موت کا وقت اور جگہ سوائے اللہ کے ذات کے کسی بشر کو معلوم نہیں، چنانچہ بعض بچپن میں تو بعض عنفوان شباب اور بعض ادھیڑ عمر میں، جبکہ باقی بڑھاپے میں دائی اجل کو لبیک کہہ جاتی ہیں۔ بعض صحت مند تندرست نوجوان سواری پر سوار ہوتے ہی، لیکن انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ وہ موت کی سواری پر سوار ہو چکے ہیں۔ یہی دنیاوی فانی وقتی زندگی آخروی ابدی زندگی کی تیاری کے لیے پہلا اور آخری موقع ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، مجھے واپس بھیج دیجیے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں جا کر نیک اعمال کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ ہے جب تک کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم افسوس کرنے یا خون کے آنسو بہانے سے قبل اس دنیاوی فانی زندگی میں ہی اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری روح ہمارے بدن سے اس حال میں جدا ہو کہ ہمارا خالق و مالک و رازق ہم سے راضی ہو۔ آج ہم صرف فانی زندگی کے عارضی مقاصد کو سامنے رکھ کر دنیاوی زندگی گزارتے ہیں اور دنیاوی زندگی کے عیش و آرام اور وقتی عزت کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ لہٰذا آئیے دنیا کو دنیا کے پیدا کرنے والے کی ہی سمجھیے، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دنیاوی زندگی کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر بہت تھوڑا۔ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے، اور جو شخص تقوی اختیار کرے اس کے لیے آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، اور یہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ در حقیقت ہی اصل زندگی ہے۔ اگر یہ لوگ جانتے ہوتے، لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوتی ہیں، جیسے عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، ایک روایت میں ہے، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے والوں کو اللہ کی جانب سے مذکورہ اعمال کی توفیق ہوتی ہے، گناہوں سے توبہ نصیب ہوتی ہے، گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، سخت دل نرم ہو جاتا ہے، اور وقتاً فوقتاً آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، اور دل قناعت پسند بن جاتا ہے، عبادت میں نشاط پیدا ہوتی ہے، بہت ساری دشواریاں آسان ہو جاتی ہیں، لمبی لمبی امیدیں اور امنگیں کم ہو جاتی ہیں، اور انکساری پیدا ہوتی ہے جس سے انسان دوسروں پر ظلم کرنے اور تکبر کرنے سے محفوظ رہتا ہے۔ آخروی زندگی یاد رہتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے قبل مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی و کامرانی سے نوازے، آمین۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ وہ کون سی تسبیح ہے جو آپ نے روزانہ پڑھنی ہے؟ اس تسبیح کو پڑھنے والے کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھی اور احادیث میں اس کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ یہ دل کو پاک کرتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے اور انسان کے چہرے پر نور پیدا کرتی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے۔ درود پاک کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، کیونکہ اس تسبیح سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور چہرے پر نور آتا ہے۔ اور آخر میں پھر آپ نے دوبارہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، ہم سب کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اصل کامیابی مال و دولت یا شہرت میں نہیں بلکہ ایمان، ذکر الہی اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ یہ دنیا چند دنوں کی مہمان ہے مگر آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام خوبصورت ہو، ہماری قبر روشن ہو اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارے چہرے نور سے چمک رہے ہوں، ہمیں ابھی سے اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا اور اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ یہ مبارک تسبیح نہ صرف ہمارے دلوں کو سکون دیتی ہے بلکہ ہمارے چہرے کو بھی نورانی بنا دیتی ہے، اور یہی نور ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ رکھے، ہماری زبانوں کو ہمیشہ اپنی تسبیح میں مشغول رکھے، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت فرمائے۔ یا اللہ، ہمارے چہرے کو نور سے بھر دے، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، دنیا و آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما اور ہر شر سے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔